بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر کے معروف حکمرانوں کے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں خاندان غلامہ کی ایک خاتون حکمران کا ذکر ہوگا جس کا نام ہے رضیہ سلطانہ۔ یہ رضیہ سلطانہ کے نام سے بھی لکھی جاتی ہے اور رضیہ سلطان کے نام سے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سلطان کہلانا پسند کرتی تھی اور نزاکت کے بالکل خلاف تھی، اس لیے اس نے اپنے ساتھ سلطان کا لقب لیا اور اپنا لباس بھی بادشاہوں کی طرح کا ہی رکھا تھا، اور خواتین والا لباس جو ہے وہ اس کو اس نے پسند نہیں کیا کہ کہیں میری اس لباس کی وجہ سے مجھے کمزور نہ سمجھا جائے۔ تو آج جب ہم اس کا ذکر کریں گے رضیہ سلطانہ کا، تو یہ میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایسی معروف خاتون ہے جو کہ نہ صرف مسلمان دنیا کی پہلی حکمران ہے بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں بھی پہلی خاتون حکمران، اور اس کا عہد اگرچہ صرف 4.5 سال تک مبنی ہے، 1236 سے لے کے 1240 تک یہ دہلی سلطنت دہلی کی حکمران رہی ہے، اور یہ سلطان شمس الدین التتمش کی صاحبزادی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ عربی، فارسی اور ترکی زبان کے علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے فنون حرب کا بھی علم جو ہے وہ اپنے کمال تک سیکھا، اور رموز سلطنت جو ہیں اپنے والد شمس الدین التتمش سے اس نے سیکھے ہیں۔ اس نے اپنی جانشینی کے لیے اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو تیار کیا تھا، لیکن 1229 میں اس کا یہ قابل بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے بعد اس کی توجہ رضیہ سلطانہ کی طرف ہوئی کہ میرے باقی بچوں میں سب سے لائق اور سلطنت کو سمجھنے والی ہے وہ رضیہ سلطانہ ہے۔ چنانچہ اس نے پھر اپنے جانشین کے طور پہ اس کو اپنے امراء کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد یہ جانشین ہوگی۔ لیکن جب سلطان شمس الدین التتمش کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت امراء نے اس کی اس وصیت کی پاسداری نہیں کی، بلکہ سلطان کی بیوی اور دوسرا اس کا بیٹا تھا رکن الدین فیروز، ان کی ملی بھگت سے اس کو انہوں نے تخت نشین کیا، لیکن اس میں جو ہے وہ اہلیت بھی نہیں تھی، اور پھر سلطان کی بیوی تھی اور رضیہ سلطانہ کی وہ سوتیلی ماں تھی، اس نے کہتے ہیں کہ بڑے مظالم کیے ہیں رایا پر بھی اور اپنے مخالفین پر، جس کی وجہ سے بغاوت پھیل گئی، اور 7 ماہ کے اندر اندر ہی رکن الدین فیروز کی حکومت ختم ہوئی اور اس کو مار بھی دیا گیا، اور اس کے بعد امراء نے ہی رضیہ سلطانہ کو تخت نشین کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے رضیہ سلطانہ کی جس کو آپ پہلی عوامی حکومت کے نتیجہ میں منتخب ہونے والی سربراہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عوام نے اس کو تخت نشین کیا ہے، اور عوام وہاں کہتے ہیں دہلی میں چڑھائی کے لیے آ گئی تھی، اور پھر اس کو انہوں نے جو ہے وہ سمجھا، کیونکہ جب سلطان شمس الدین التمش جو ہے وہ گوالیار کی مہم پر چلا گیا تھا تو اس نے اپنے پیچھے رضیہ سلطانہ کو دہلی کی کے امور سلطنت سنبھالنے کے لیے مقرر کر دیا تھا، اس لیے دہلی کی عوام جو ہے وہ رضیہ سلطانہ سے خوش تھی، اور اسے علم بھی تھا کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے۔ اس لیے جب رکن الدین فیروز کو جو ہے وہ تخت سے ہٹایا گیا اور اس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا ہے، تو پھر یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار عوام نے اپنی مرضی سے تخت نشینی کا جو فیصلہ کیا ہے وہ رضیہ سلطانہ کے ذریعے کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رضیہ سلطانہ نے کہا اپنی تقریر میں تخت نشین ہونے کے بعد کہ اگر میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکوں تو آپ مجھے معزول کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس نے پھر جب تک سنبھال لیا، جو بغاوتیں تھیں ان کو بھی اس نے فروغ کیا، اور پھر عوام کی بہبود کے اس نے بہت سے کام کیے، اور
مجرموں کو سزائیں دینے کا کام بھی جو ہے کہتے ہیں کہ اس نے عدل و انصاف قائم کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو مجرم ہوتے تھے ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، اور بہت سے فلاحی کام عوام کے لیے کیے، جس کی وجہ سے یہ بڑی مقبول ہو گئی تھی۔ لیکن سلطان شمس الدین التمش کے بعد جو اگلے 10 سال گزرے ہیں، اس میں یکے بعد دیگرے 4 بادشاہ ہوئے ہیں۔ ان میں ایک یہ رضیہ سلطان بھی تھی، اور بغاوتیں جو ہیں وہ پھیلتی رہی ہیں، اور اس کو بھی پھر ایک بغاوت کے نتیجہ میں جو ہے وہ قید کر لیا گیا، اور اس کا بھائی جو ہے معز الدین بہرام شاہ، وہ پھر اس کے بعد تخت نشین ہو گیا، اور اس کے قید و بند کے بعد ہی جب اس بھاگنا پڑا وہاں سے، تو پھر یہ قتل ہو گئی۔ اور اس کے مقبرہ کے بارے میں کہتے ہیں، تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ پرانی دہلی میں غیر معروف قبریں ہیں، اس میں رضیہ سلطانہ کی قبر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ سر سید احمد خان نے بھی اپنی کتاب میں اس کی قبر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پرانی دہلی شاہ جہاں آباد میں اس کی قبر موجود ہے۔ لیکن رضیہ سلطانہ کی جو ذکر کا مقصد اور اس کی شہرت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ بر صغیر کی اور مسلمان حکومتوں میں پہلی خاتون سربراہ ہے، اور یہ اس کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ یہ اس زمانے میں جب کہ خاتون کے لیے ایسے وقت میں حکومت کے راستے اور اس کے لیے اقتدار میں آنے کے راستے بہت ہی محدود تھے، اس وقت رضیہ سلطانہ نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ وہ حکمران بن سکتی ہے، اور اس کی حکمرانی 4.5 سال تک چلتی رہی ہے۔ بعد میں اگرچہ اس کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا اور اس کا بھائی جو ہے وہ اقتدار میں آیا، لیکن جو کریڈٹ اس کو جاتا ہے وہ یہ کہ ایسے زمانہ میں جب کہ خواتین کے لیے ایسے مواقع نہیں تھے، ترقی کی راہیں زیادہ نہیں تھیں، اس وقت اس نے اقتدار میں آ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی حکمرانی کی اہلیت رکھتی ہے خاتون ہونے کے باوجود، اور بڑے آسن رنگ میں اس نے انتظام حکومت سنبھالے، اور اپنے والد کی آنکھوں کا بھی تارا تھی، اور اس نے بھی اپنے بیٹوں پر اس کو ترجیح دی اور اپنا جانشین جو ہے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا ناظرین محترم رضیہ سلطانہ کا، جو کہ خاندان غلامہ کی ایک حکمران تھیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور بادشاہ کے تذکرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔